معزز حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ البقرہ کی 153 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، کیا پیارا دین اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہودیت فخر کرتی ہے کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ عیسائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر فخر انسانیت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو ہم نہ مانتے ہوں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان کے منزل من اللہ ہونے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر مسلک کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ کوئی اترا رہا ہے ہم توحید کے متوالے ہیں، کوئی فخر کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور کوئی اتراتا پھرتا ہے کہ حرمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہمارا اثاثہ ہے۔ الحمدللہ کیا مسلک پایا ہے کہ ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور آل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں۔ لڑتے رہیں جو لڑتے ہیں کہ میرے آقا نور تھے کہ بشر تھے، الحمدللہ ہم آپ کی نورانیت کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی بشریت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ خوبصورت دین اور یہ خوبصورت مسلک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب میرے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا، بھلا ہم ان سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اور کتنی گھٹیا حرکت ہوگی کہ جن سے اللہ راضی ہوا ہم ان سے ناراض ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جن سے اللہ راضی ہے ہم ان سب سے راضی ہیں۔ اور پھر یہ فرق بس اتنا سا ہے
کہ جو کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے ہم توحید کو ہی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم توحید کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ ہی اور بھی کا فرق جو ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ جو صرف ہی کو مانتا ہے بھی کو نہیں مانتا، تو فرق آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کسی کے سامنے توحید کا ذکر کریں تو خوشی کا اظہار کرے گا، اور اس کے برعکس کسی کے سامنے توحید کا اظہار کریں تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے۔ الحمدللہ ہم جب توحید کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ جہاں تک اس نے بیان کیا ہے یہ بات کو ختم کرے اور اس سے آگے ہم توحید بیان کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے، کسی کو ہضم ہوتا ہے کسی کو ہضم، یہ ہی والے نہیں ہوتے، یہ ہی والے ہیں، یہ بھی والے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا کتنے میٹھے لفظوں میں محبت رسول کا تذکرہ کر رہا تھا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ جہاں پہ اس نے ختم کیا ہے اس سے آگے ہم شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کی شان کی بات ہوتی ہے، یہاں بھی کچھ بھی والے ہیں اور کچھ ہی والے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے مانتے ہیں۔ میں اکثر جگہ جگہ میں نے سوال کیا ہے، کیونکہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں میں بیٹھتا ہوں، اور اللہ کا جو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین واعظ کے ساتھ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور احسن طریقے سے بات کرو، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اللہ کے دین کو ہر جگہ پہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے ہر جگہ یہ بات رکھی کہ وہی لوگ جو بڑے اصرار کے ساتھ، ضد کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جانا چاہیے، تو یہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جانا چاہیے، بڑی ضد کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ۔ اب یہاں آپ کو تھوڑا سا فرق میں واضح کر رہا ہوں کہ بھی کو ماننا اور ہی کو ماننا۔ جو کہتے ہیں ہم صرف صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں، فرق یہ پڑتا ہے کہ وہی ضد کر رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جانا چاہیے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جانا چاہیے، اور تمام صحابہ کرام کے دن منائے جانے چاہیے۔ اب وہی زبانیں ہیں، وہی لوگ ہیں، اب باری آ گئی ان کے دن کی کہ جن کے صدقے میں ان سب لوگوں کو شانیں ملی۔ نبی الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثناء کا دن آ گیا، 12 ربیع الاول آ گیا، اب ان کے ماتھے پہ بل پڑنے شروع ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے نا؟ عجیب بات ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا۔
اور یہ غور کرنے کی بات ہے، اگر صحابہ کرام کا دن منایا جانا چاہیے تو جن کی صحبت نے ان کو صحابی بنا دیا ان کا دن کیوں نہیں؟ اور کیوں یہ اپنے ایک دم سے یہ پلٹا کیسے کھاتے ہیں؟ میری سمجھ سے بالاتر تو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، اور مقام شکر ہے کہ اللہ کا شکر کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اور جس گھرانے سے ان کو صحبت کی وجہ سے صحابی کہا گیا ہم اس گھرانے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے۔ تو یہ آج جس حوالے سے آپ جمع ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، میں نے قرآن مجید میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آیت مبارکہ اتنی جامع ہے کہ صرف ایک نشست میں اس آیت مبارکہ کی تشریح ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ تبرک کے طور پہ میں نے اس کو تلاوت کیا ہے، اور جس پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے، جس حوالے کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے، وہ ہے حوالہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں اور جن سے ہم پیار رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ ایسی شخصیتیں کہ جن کی بہت جہتیں ہیں، پہلو ہیں۔ اسی طرح سے جو کربلا ہے اس کے اگر حوالے آپ دیکھیں، ایک تاریخ کربلا ہے، ایک کیفیت کربلا ہے، ایک واقعات کربلا، ایک فلسفہ کربلا، ایک موضوع ہے اسباق کربلا۔ تو کسی ایک کو بھی اختیار کیا جائے تو اس کے ساتھ انصاف ممکن نہیں ہے مختصر وقت میں۔ تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو کچھ باتیں میں یہاں کروں گا فلسفہ کربلا کے حوالے سے۔ محبت بہت بڑے مقام کا نام ہے، اور ہم سب کو یہاں اس رات میں بٹھانے کا جو باعث بنی ہے وہ بھی محبت ہے۔ اور جو احباب واقعتاً محبت سے بیٹھنا چاہتے ہیں اور محبت نے ان کو بٹھایا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صبر کے ساتھ تشریف رکھیں، اور وہ احباب جو مجبوراً اٹک کے رہ گئے یا پھنس کے رہ گئے تو
گھر میں جن کے ضروری کام ہے وہ تشریف لے جائیں تاکہ محبت کی باتیں ہو سکیں اور پیار کی باتیں. اور وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ عقل والوں کے سامنے عقل کی باتیں کرو اور عشق والوں کے سامنے عشق کی باتیں کرو. اور اسی بات کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. اور آگے کیا ہے؟ سبحان اللہ. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنے. یہ آل محبت کی باتیں ہیں اور آل محبت کو ہی سزاوار ہیں. تو سارے کے سارے جب بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اٹھا نہیں ہے تو مجھے یقین ہونے لگا ہے الحمدللہ ہم سب ہی شاید محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو قائم و دائم رکھے. اللہ کرے ہمارا یہ ساتھ محبت کا، یہ نسبت محبت کی دنیا میں بھی قائم رہے، قبر میں بھی قائم رہے، حشر میں بھی قائم رہے اور جنت میں بھی قائم و دائم رہے. فلسفہ کربلا، اس کے جو مختصر پہلو ہیں، سب سے پہلا حفظ ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اپنے لفظوں پر پہرا دو، پھر استقامت اختیار کرو، پھر اس ایمان کی جو تم نے لفظ بولے ہیں ان کی قیمت ادا کرو. یہ تو ہو گیا ایمان. اور ایک ہے رواج. رواج یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول ہو اس طرح کے لفظ بول دو تاکہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی. اور کسی لفظ کی ذمہ داری مت لینا. اللہ تبارک و تعالی نے اس گھٹیا سوچ پر تبصرہ فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. آمنت باللہ، میں ایمان لایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا، کلمہ پڑھا. اقبال نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ایک وعدہ ہے، عہد ہے بہت بڑے انقلاب کا کہ اے مولا کریم، اے رب کریم، ہم تبدیلی لائیں گے اپنے من میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اور ہمارے فیصلے وہی ہوا کریں گے مولا کریم جو تیرے فیصلے ہیں. یہ ایمان ہے. اور پھر یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسا عہد ہے کہ حالات بدلیں تو وعدہ نہ بدلے، موسم بدلے تو وعدہ نہ بدلے. یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند،
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ ایمان ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ، اور اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی. یہ ہے اصلی لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے صحابہ کرام کا کلمہ. یہ ہے جناب امام عالی مقام علیہ السلام سید الشہداء حضرت امام حسین کا کلمہ کہ رت بدلے، حالات بدلیں، کیفیات بدلیں، ستم کے انداز بدلیں، لیکن انسان اپنی استقامت کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم و دائم رہے. یہ ہے ایمان، حفظ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے اہل ایمان، اللہ نے ایمان کا یہاں تذکرہ فرمایا تو حفظ ایمان کربلا کا پہلا سبق ہے، فلسفہ کربلا کا اولین باب ہے کہ اے مومن، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن اللہ نے جب اپنی نعمتیں بانٹیں تو اس میں دوست اور دشمن کی تمیز روا نہیں رکھی. اب ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی، اپنے دوست کو بھی دی، اپنے دشمن کو بھی. اللہ نے روزی دی، دوست کو بھی دی، روشنی عطا فرمائی. سورج کافر کے گھر کو بھی روشن کرتا ہے، مومن کے گھر کو بھی. بارش عطا فرمائی، اس سے مومن کا کھیت بھی سیراب ہوتا ہے، کافر کا کھیت بھی سیراب ہوتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ نے جب وہ عطا فرمانا چاہی تو صرف اپنے پیاروں کو دی، اپنے دشمنوں کو وہ نعمت نہیں دی، اور اس نعمت کا نام ہے نعمت ایمان. ایمان صرف اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا. تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے قسمت والے ہیں جو اہل ایمان ہیں، اگر ایمان کی قدر کر پائیں. اور کائنات میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ایمان ہی ہے، ایمان. اور یہی تشریح کربلا کی کرتے ہیں جو اہل معرفت ہیں کہ دستور دنیا یہ ہے کہ انسان ادنا کو اعلیٰ پر قربان کرتا ہے. ہر لمحے جب لین دین کی بات آتی ہے تو انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ میں جس کی مجھے کم چاہت ہے وہ دے دوں، اور جس کی زیادہ چاہت ہے وہ لے لوں. ادنا کو دیتا ہے اور اعلیٰ کو پاتا ہے، یا ادنا کو قربان کرتا ہے اور اعلیٰ کو حاصل کرتا ہے، اعلیٰ کو بچا لیتا ہے. جیسے اگر ناگہانی طور پر کوئی دشمن کسی پر حملہ آور ہو، سر کی طرف وار کرے تو انسان ہاتھ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چند کہ ہاتھ بھی اسی بدن کا ایک جزو ہے.
اور ہمارے ہی بدن کا حصہ ہے، اور سر بھی ہمارے بدن کا ہی ایک عضو ہے اور ہمارا ہی حصہ ہے، لیکن سر کو بچانے کے لیے شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہاتھ جو ہے وہ آگے کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے فہم میں، ادراک میں یہ پہچانتا ہے کہ ہاتھ کا نقصان تھوڑا نقصان ہے اور سر کا نقصان زیادہ، کہ ہاتھ چلا گیا تو پھر بھی ہم بچ رہیں گے، لیکن سر ہی چلا گیا تو کچھ باقی نہیں، ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان کیا جاتا ہے۔ اب زندگی اللہ نے ایسے بنا دی کہ بارہا قدم قدم پہ اس میں سوالات آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ یہ باہر کی دنیا میں بھی، اندر کی دنیا میں بھی روز روز یہ سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں مثلا مال عزیز ہے یا جان عزیز ہے، تو آپ بات تو ایک ہی ہے لیکن نام دو ہیں، ایک کا نام ڈاکو ہے، ایک کا نام ڈاکٹر ہے۔ بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، ان سے معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈاکو ہو یا ڈاکٹر ہو، بندہ مال دیتا ہے اور جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال جان کے مقابلے میں ادنا ہے اور جان مال کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اب کبھی یہ سوال پیچیدہ ہو جاتا ہے، دو چیزیں نہیں بلکہ تین آپشن ہے، ایک چیز کو تم بچا سکتے ہو، مال بھی ہے، جان بھی ہے اور عزت بھی ہے، ایک چیز کو بچا سکتے ہو۔ تو جو عزت دار ہیں وہ تو نہ اس وقت مال بچاتے ہیں نہ جان بچاتے ہیں، وہ تو عزت کو بچاتے ہیں۔ کیا بچاتے ہیں؟ عزت کو بچاتے ہیں۔ یہ کیمسٹری الگ الگ ہوتی ہے، غیرت مند کی اور بے غیرت کی کیمسٹری الگ ہے، مزاج ہی الگ ہے۔ بے غیرت نہ ہو بندہ تو پھر یہی جواب دے گا کہ عزت جو ہے وہ سب سے پیاری چیز ہے، اس لیے کہ بے غیرتی میں آ کے نا وہ کھرا جو ہے وہ کھوٹا نظر آنے لگتا ہے اور کھوٹا جو ہے وہ کھرا نظر آنے لگتا ہے۔ کیمسٹری بدل جاتی ہے انسان کی۔ کچھ چیزیں ہیں نا جس سے کیمسٹری بدلتی ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب پینے سے کیمسٹری بدلتی ہے، انسان بے غیرت ہوتا ہے، اللہ نے منع کیا تاکہ غیرت باقی رہے۔ آج دیکھتے ہیں نا بیانات آپ سنتے ہیں، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کے بیانات، نام لیڈر ہے اور غیرت کا شائبہ بھی موجود نہیں۔ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی لیکن ان کو حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ غیرت ہوگی تو حیرت ہوگی نا۔ تو حیرت بھی صرف غیرت مند کو ہی ہوتی ہے، جو بغیرت ہو جائے اس کو کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس موقع پہ کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اور اگر غیرت ہو تو پھر انسان مال کے مقابلے میں، جان کے مقابلے میں عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور عزت وہی بچاتا ہے نا جس کی عزت ہوتی ہے، اور جس کو پتہ ہے میری کوئی عزت ہے ہی نہیں، اس نے کیا بچانا ہے۔ عزت دار ہی عزت بچاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے
عزت کون بچاتا ہے؟ جس کی عزت. پھر یہ سوال اور پیچیدہ ہو جاتا ہے، جب 3 کے مقابلے میں 4 سوال کہ ایک چیز بچا سکتے ہو 4 چیزوں میں سے، تمہارے پاس مال بھی ہے، تمہارے پاس جان بھی ہے، تمہارے پاس عزت بھی ہے، اور تمہارے پاس ایمان بھی ہے، بتاؤ کہ کیا چیز تمہیں پیاری ہے؟ بس ایک چیز بچا سکتے ہو. تو اب جس میں ایمان ہوگا وہ تو ایمان کو ہی بچائے گا، اور جس نے ایمان کا اس موقع پہ لحاظ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام کا مومن تھا، اس کے اندر ایمان تھا ہی نہیں. اگر ایمان ہوگا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ ایمان ہے، اور اس کو بچانا ہے. تو یہ کربلا کا سبق ہے کہ نہ مال، نہ دولت، نہ جانے، نہ عزت، ہم نے کس کو بچانا ہے؟ ایمان کو بچانا ہے. ان سب سے ہمیں زیادہ قیمتی کون سی چیز لگتی ہے؟ ایمان. یہ پہلا سبق ہے، اس کو حفظ ایمان کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سبق ہے، وہ ہے حفظ انقلاب. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. اللہ کی اس کائنات میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اس انقلاب کا رخ موڑ دیا جائے، اس انقلاب کا توڑ دیا جائے. ہمارے اندر بھی ایسے ہوتا ہے اور باہر بھی. ایک بندہ اچانک چلتے چلتے اللہ کی کوئی ایسی نشانی، اللہ نے اپنی نشانیاں اس کائنات میں بکھیر دی ہے نا، کوئی واقعہ بھی عبرت بن سکتا ہے، کوئی لمحہ بھی ہمارے لیے سبق بن سکتا ہے. اللہ نے کرم کیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ غلط ہے، ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہو چکے، لیکن شیطان جو ہے وہ گھس جاتا ہے دل میں اور رد انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو وعدہ اس بندے نے کر لیا ہے نا، اس کو کمزور کیسے کرنا ہے، پھر توڑوانا کیسے ہے، پھر خلاف ورزیاں کیسے کروانی. یہ ہوتی ہے رد انقلاب. اور یہ ہمارے اندر ہو یا ہمارے باہر ہو، ہمیشہ جب انقلاب آتا ہے تو کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ لڑ سکیں، مقابلہ کر سکیں. اب اتنی جرأت بھی نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو منافقت کا سہارا لیتی ہیں اور جھوٹ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے، حق کی آغوش میں پناہ لیتی ہیں اور کوشش شروع کر دیتی ہیں کہ ہم نے اس انقلاب کو فیل کرنا ہے، اس انقلاب کو کہ کب ذرا وقت سازگار ہوگا اور ہم اپنا وار کریں گے. یہ ہر دور میں آپ کو پتا ہے نا ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان بنایا گیا، اللہ سے وعدہ کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ جانتے ہیں نا یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اللہ نے اس کے جواب میں ہم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے پاکستان بننے کے لیے وہ رات عطا فرمائی کہ جو پورے سال میں سے خوبصورت ترین رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے.
آپ کو پتا ہے نا یہ 27 رمضان المبارک اللہ نے پاکستان میں عطا فرمایا. 14 اگست یہ انگریزی تاریخ ہے، اگر اسلامی تاریخ دیکھیں تو کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک. لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قدر والا ملک عطا فرما دیا. اب اسلام آئے گا، اسلام آئے گا ظلم ختم ہوگا، اسلام آئے گا استحصال ختم ہوگا، اسلام آئے گا جھوٹ ختم ہوگا، اسلام آئے گا سرمایہ داری ختم ہوگی، جاگیرداری ختم ہوگی. لیکن ہوا کیا کہ پاکستان بنا تو یہی جو ظالم تھے، یہی جو جھوٹے تھے، یہی جو سرمایہ دار تھے، یہی جو لٹیرے تھے، یہی جو جاگیردار تھے، یہ پاکستان کے چاچے اور مامے بن کر اس کے ساتھ چمٹ گئے. اور انہوں نے جو پاکستان کا مشن تھا اس کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا، اور بالآخر پاکستان کو نچوڑ کے کھوکھلا کر کے آج اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ رد انقلاب ہے. انقلاب تھا نا، ملک حاصل ہوا. یہ رد انقلاب کہ پاکستان کے مخلص بنے ہوئے ہیں، رہنما بنے ہوئے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں، مشیر بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور اصل میں جڑیں کاٹنے والے ہیں، نظام کے خلاف ہیں، فلسفے کے خلاف ہیں. یہ ہوتا ہے رد انقلاب. ہمارے من میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، روکا کیسے جائے. اب اگر وہ کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو کون اس کو دل میں گھسائے گا؟ وہ دوست بن کے داخل ہوتا ہے. وہ برائی کو خوبصورت بنا کے سجا کے آراستہ و پیراستہ کر کے ہمیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہارا بھلا کر رہا ہوں. یہی کچھ جنت میں ہمارے ساتھ ہوا شیطان کے ذریعے، اور یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ رد انقلاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے انقلاب، آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ انقلاب کس کو لوگ کہتے ہیں. کہ کوئی سرحد بدل گئی، جغرافیہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، ادھر کا ادھر شامل ہو گیا، ادھر کے قانون ادھر آ گئے، ادھر کے قانون ادھر چلے گئے، چہرے بدل گئے، حکمران بدل گئے. اور شاعر نے کہا ہم نے ہر انقلاب کو دیکھا، کچھ نئے کارکن تھے کاروں میں. بس یہی ہوتا ہے. آج وہ دیکھیں نا، غریبوں کے لیے بل دینے کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں. غریب کو رکشے پہ بیٹھا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ رکشہ رک گیا، پیٹرول مل نہیں رہا، اور سامنے نئی کار کھڑی منہ چڑھا رہی ہوتی ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ MNA یا MPA یا فلاں محکمہ، فلاں وزیر، فلاں مشیر. اور انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اتنا غریب ملک اور اتنا پیسہ ہے کہ دھڑا دھڑ کاریں بانٹی جا رہی ہیں. روٹی کا لقمہ بانٹنے کی توفیق تو نہیں ہوئی، لیکن کاریں بانٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی. تو ہم نے ہر انقلاب کو دیکھا، کچھ نئے کارکن تھے کاروں میں. بس یہی ہوتا ہے، یہ انقلاب ہو جاتا ہے. اور ہر دفعہ ایسا ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس میں سرحدیں نہیں بدلی، چہرے نہیں بدلے. اللہ کے نبی نے انسانوں کو بدل کے رکھ دیا، کردار بدل کے رکھ دیے، سوچ بدل کے رکھ دی، تخیل بدل دیا، خیال بدل دیے، تصورات بدل کے رکھ دیے. یہ تھا انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور شاعر نے کہا کذب نے جب صدق کو
ظلمت میں پنہا کر دیا، ایک امی نے چراغ حق فروزہ کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ انقلاب تھا۔ اور جس بھی شخصیت کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھنے والی تھی، اگر انگلش میں کہیں تو آپ کو ہیرو لگے گا، اگر اردو میں کہیں تو ہیرا لگے گا۔ کیا صحابہ کرام کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اخلاقی لحاظ سے آپ کو پست لگتا ہو؟ ہے نا؟ کتنے عظیم لوگ آپ نے تیار کیے، اور وہ شاعر نے کہا ابو بکر ہو گئے صدیق جب اس دین میں آئے، عمر فاروق اعظم ہو گئے ایمان جب لائے، زہے عثمان جنہوں نے 30 پارے جمع فرمائے، علی المرتضی شیر خدا عالم کے کہلائے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہاتھ آ گیا دامن محمد کا۔ یہ انقلاب ہے۔ تاریخ جب شخصیات ڈھونڈتی ہے، جب اصلی لیڈر ڈھونڈتی ہے، تو غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی نظریں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام پہ جا کے جمتی ہیں۔ یہ لوگ آپ نے تیار کیے۔ یہ انقلاب تھا کہ جس میں لوگ بدل کے رکھ دیے، کردار بدل کے رکھ دی، شخصیات بدل دی۔ یہ اصلی انقلاب تھا۔ تو وہ جو شیطان کی سازش ہے کہ ہر انقلاب میں ایک رد انقلاب برپا کر کے چھوڑنا ہے، تو کیا یہاں پہ وہ صبر سے بیٹھ گیا؟ نہیں، اپنا کام اس نے جاری رکھا۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے یہ کوششیں جاری رکھیں کہ پناہ لے لیتے ہیں اور اندر سے ہی جڑیں کھوکھلی کرنے کا انتظام کرتے رہیں گے، اور بڑی عجیب تاریخ ہے۔ ایک یزیدیت پر زیادہ لمبی چوڑی تقریر کے بجائے صرف ایک واقعہ تبصرے کے لیے کافی ہے۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب یزید کو مقرر کیا نا جانشین، تو رائے پوچھی درباریوں سے۔ خلافت راشدہ کے دستور اور تھے اور امارت کے دستور اور ہوتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں ایک بدو اٹھ کے جناب امیر المومنین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے جب تک ہمیں دماغ میں یہ فطور جو ہے یہ جب تک دور نہیں ہوتا۔ لیکن جو آمریت ہوتی ہے وہاں کے دستور کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا، ایک صاحب اٹھے انہوں نے یزید کے حق میں تقریر کر دی، دوسرا اٹھا اس نے خوشامد کی انتہا کر دی، تیسرا اٹھا اس نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، چوتھا اٹھا اس نے غلوب در غلوب باتیں کی۔ ایک صاحب تھے احنف بن قیس، وہ خاموش رہے۔ پوچھا کہ آپ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں چپ ہی رہنے دیں۔ پوچھا کہ نہیں آج تو بڑا اہم دن ہے، کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، سچ بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے، اس لیے ہمیں آپ خاموشی رہنے دیں۔ یہ تبصرہ اتنا ہی کافی ہے یزیدیت پر، یہ دربار کے اندر ہونے والا واقعہ اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے اور جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور اس کے بعد پے در پے جو واقعات ہوئے، یہ رد انقلاب کا شخصانہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس موقع پر خاموش رہتے تو بعد میں آنے والے ہر آمر کے پاس، ہر ظالم کے پاس، ہر ڈکٹیٹر کے پاس یہ دلیل ہوتی کہ اگر بادشاہوں کے خلاف بولنا جائز ہوتا تو نبی کے نواسے کیوں خاموش رہتے؟ اور جسٹیفائی کرتا، ہر ظالم، ہر جابر اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرتا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، طاقتور سچی ہے، طاقت سچی ہے، جو مرضی کرے۔ تو اس اصول کو توڑنا چاہا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کھڑے ہو گئے، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس انقلاب کو خون دے کر بچایا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ جب ایک وہ وقت تھا کہ جدھر دیکھیں مدینہ میں دین ہی دین نظر آتا تھا، ایک وہ وقت آیا کہ دین ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، کہیں اس کو پناہ نہیں مل رہی تھی، اور اگر اس وقت دین کو کہیں پناہ ملی تو در حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ملی۔ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں، بے ساز و سامان ہیں، لیکن الحمدللہ ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، انہوں نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے، امام حسین بنیاد ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کی اقبال نے، امام عاشقاں پورے بطول، عاشقوں کے امام، عاشقوں کے امام۔ یہ عشق کی باتیں ہیں نا، کہ عقل کی بجائے محبت سے سوچنا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت آمیز ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ یہ ابھی موازنہ ہے عقل کا اور عشق کا جو اقبال پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام عاشقاں
عاشقوں کے امام کہہ رہے ہیں، اقبال حسین کو عاشقوں کا امام کہہ رہے ہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول، بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے، سرو آزاد زبستان رسول۔ درخت ہوتے ہیں نا، کوئی بیلیں ہوتی ہیں وہ لیٹی ہی رہتی ہیں، کوئی درخت ہیں ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، لیکن سرو جس کو آپ سرو کہتے ہیں وہ سیدھا اوپر کو جاتا ہے۔ تو اقبال تشبیہ دیتے ہیں نبی کے باغ کا سرو آزاد حسین، سرو آزاد زبستان رسول۔ تو وہ سر جو اللہ کے حضور جھکتا ہے پھر وہ کسی اور در پہ جھک نہیں سکتا ہے، یہ سبق تھا۔ اور آپ نے حفظ انقلاب جو برپا کیا یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ اور اب کیسے حفاظت ہوئی یہ آپ غور کریں کہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، تو پھر حفاظت کیسے ہوئی؟ انقلاب کی کیسے حفاظت ہوئی؟ سوال ہے نا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب افراد آپس میں لڑیں یا لشکر آپس میں لڑیں یا اقوام آپس میں جنگ کریں، بظاہر ہتھیار سے ہتھیار لڑ رہا ہوتا ہے، افراد سے افراد لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں فلسفہ فلسفے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ فلسفے جو ہیں ان کا ٹکراؤ، فکریں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، تصورات آپس میں لڑتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک جھگڑا تھا، ایک حسینی فکر تھی، ایک یزیدی فکر تھی، دونوں آپس میں لڑے۔ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب اتنے سالوں کے بعد، پونے 1400 سال کے بعد، ایک تسلسل آپ نے تاریخ کا دیکھا۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی نسل نے جب فیصلہ پوچھا تو جواب دیا۔ آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ملت اسلامیہ کے اثاثے کے امین ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حسین کی فکر ہے وہ درست تھی یا یزید کا فلسفہ ٹھیک تھا؟ حسین کا فلسفہ؟ یہ آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، یزید کی شان میں یا حسین کی شان میں؟ کوئی ایسا بھی آپ کو گھر نظر آتا ہے، کوئی محفل نظر آئے گی کہ آؤ یار مل کے ذرا یزید کی یاد مناتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ملت اسلامیہ میں یوم یزید منایا جا رہا ہے؟ تو اجتماعی دانش جو ملت اسلامیہ کی ہے ہر دور کی، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ کون سی فکر صحیح تھی، فکر حسین، دانش حسین، فلسفہ حسین، اور فلسفہ حسین کیا تھا؟ جو فلسفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کہ سوچ جو بھٹک رہی تھی اس کو ٹھیک نہج آپ نے عطا فرما دی۔
یہ باتیں تو اتنی خوبصورت ہیں کہ جتنا مزہ آپ کو سننے میں آئے گا اتنا ہی زیادہ مجھے سنانے میں آئے گا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ واعظہ 2 حرف کا خطبہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے زائد ہو تو اے مرشد بہک جاتا ہوں میں. ہمارے صبر جو ہیں وہ صبر حسین جیسے تو ہو نہیں سکتے. اتنا بہت ہے کہ ہم اپنی نسبتیں ادھر جوڑتے ہیں. اللہ ہماری ان نسبتوں کو مضبوط فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اس کتاب محبت کے جو باقی اجزاء ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.